ایک دفعہ الحمد، ایک دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے، جن کے نام لے رہا ہوں میں ان کی نیت کر کے، مرحوم سید مظہر علی زیدی ابن مرحوم سید غضنفر علی زیدی، مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری ابن مرحوم سید عابد رضا جعفری، مرحوم اقبال ایف ایچ حاجی، مرحومہ رباب بائی بنت ابراہیم حاجی زوجہ موسیٰ قائم سومجی، مرحوم موسیٰ قاسم سومجی، مرحوم فدا حسین حاجی، مرحوم بانو بائی میر علی روجی، مرحوم اکبر فاضل دیرانی، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، مرحومہ معصومہ بائی علی محمد اسرام، مرحومہ ممتاز بانو برکت علی نایانی، مرحوم حیدر علی عبدالحسین ماؤجی، مرحومہ نسیمہ بائی سلیمان ہیر جی، مرحومہ نوشاد حسین علی بھیمانی، کل مرحومین و مرحومات مومنین و مومنات شہدائے ملت جعفریہ کو پڑھ کر بخشتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد رد بجا محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال طوبى لمن دل في نفسه وطاب كسبه وصلحت سريرته وحسنت خليقته أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من كلامه وعزل عن الناس شره صدق الله العلي العظيم ورسوله الكريم وأئمتنا المعصومون درود بھیجے محمد آل محمد پر۔ امیر المومنین کے اس جملے پر گفتگو چل رہی تھی کہ جو کلمات قصار اس عشرے کا موضوع ہے، اور کلمات قصار میں معاشرے کے اندر انسان کو، مومن کو کس طرح سے رہنے کا طریقہ امیر المومنین بتلا رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنی زندگی گزاری جائے۔ میں نے یہ بات آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ جو معصومین کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، کبھی کبھی اس پر عمل کرنا معاشرے میں جب جائے انسان کافی مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ معاشرے کی ریت، معاشرے کا رسم و رواج مختلف ہے، معصومین کسی اور انداز سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ برائی، جب کوئی برا کر رہا ہے تمہارے ساتھ تم اچھائی کرو، تو جس کے درمیان تمہارے درمیان محبت ہے کانہ ولی حمیم، تمہارا بہت گرم جوشی کے ساتھ جو دوست رہتا ہے وہ دوست بن جائے گا۔ یہ معاشرے کی رسم و رواج سے بالکل مختلف بات ہے۔ پھر اسی طرح سے مختلف باتیں کہ جو امام فرما رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں، قرآن نے بتایا۔ تو ایسا کیوں ہے کہ کبھی کبھی معاشرے کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں مختلف معیارات دکھتے ہیں، معصومین مختلف معیار بتلا رہے ہیں، اور وہ بات ٹکراتی ہے ہمارے معاشرے کے رسم و رواج سے، ریت سے۔ وہ اس لیے کہ معصومین کو، پیغمبروں کو، اولیاء کو، ائمہ معصومین کو، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جیسی شخصیت کو پروردگار نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکے۔ رہنمائی کس چیز کے لیے کر سکے؟ دنیا لاکھ باتیں کہتی رہے۔ میں ایک مثال دے دوں تاکہ نوجوان بچوں کی سمجھ میں آ جائے۔ کھانے پینے کی ریت اور رسم و رواج جو کراچی میں ہمارے شہر میں ہے، یا یوں کہیے بر صغیر میں ہے، وہ حفظان صحت کے اصولوں سے بالکل ٹکراتا ہے۔ صحت کے قوانین، صحت کے پیمانے کچھ اور کہتے ہیں۔ کھانے پینے کی دکانوں پر جو کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں وہ کسی اور انداز سے مل رہی ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے، کہیں گے میں کیا کھا لوں، وہ کہے گا بھائی یہ ایک چیز کھائیں گے نقصان ہوگا، اس میں تیل زیادہ ہے، گھی زیادہ ہے۔ وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر تو میں کچھ بھی نہیں کھا سکوں گا، بہت کم کھانے کھا سکوں گا۔
ڈاکٹر کہے گا دیکھیے آپ کو صحت کے اصولوں پر چلنا ہے تو آپ کو میری بات سننی پڑے گی, آپ کی مرضی ہے کھائیے. تو ڈاکٹر صاحب اتنے سارے لوگ کھا رہے ہیں, وہ بھی تو جی رہے ہیں, زندہ ہیں. دیکھیے وہ کیسے زندہ ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے, عالم الغیب خدا ہے, ان کے جسم میں کیا چیز ہے جو ان کو روکے ہوئے ہے, کیا مرض ہو چکے نہیں ہوئے, یہ سب مسائل مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن قانون میرا یہ کہتا ہے کہ آپ کھائیں گے تو یہ نقصان ہوگا, یہ فائدہ ہوگا. جن ملکوں کے اندر جنرل ہیلتھ حفظان صحت کے عمومی قوانین پر پابندی کی جاتی ہے, ان کے ایوریج جو عمر ہے گزارنے کی, ایوریج لائف ہے, اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے. فرض کیجیے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ 50 سال 45 سال ہے, ایک ملک ہے وہاں پر 70 سال 80 سال ہے, تو ہائیجین کا ریٹ, ہائیجین کا لیول بہت اچھا ہے. وہاں جا کر دیکھیے, وہ آپ کو ثبوت اس کا مل جائے گا کہ حفظان صحت کے مطابق چلیے تو عمر اچھی ہوگی, یہ مسائل نہیں ہوں گے. فلاں ملک میں جا کر دیکھ لیجیے, آپ میری بات کی تصدیق کر لیں گے. آپ پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش ان جیسے ملکوں کے ساتھ قیاس مت کیجیے. تو یہاں پر آپ کی سمجھ میں ڈاکٹر کی بات آ جائے گی, کیونکہ ڈاکٹر آپ کو ایک سامنے کی چیز بتلا رہا ہے, ویزیبل ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ کی نگاہوں میں آ سکتی ہے, تجربے میں آ سکتی ہے, سائنس نے ثابت کر دیا. یہ جو قوانین ہیں جو اہل بیت نے بتلائے ہیں, اس کی صحت اور سقم کو, غلط یا صحیح ہونے کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ کیونکہ اہل بیت آئے ہیں آپ کی زندگی کو بنانے کے لیے, اس دنیا کی اور اس دنیا کی. جو قوانین آپ کی سمجھ میں آ گئے, اہل بیت نے کہا وعدے کی پابندی کرو, ایک دوسرے کا مال لوٹ کر مت کھاؤ, ظلم مت کرو, یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ جب اگر ہم ظلم کریں گے تو معاشرہ بگاڑ کی طرف جائے گا, سمجھ میں آ گیا. لیکن اگر اہل بیت یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو فرض کیجئے حرام کمائی مت کھاؤ, اور میں نے کہا حرام سے بڑھ کر امیر المومنین فرما رہے ہیں طابا کسبہ, حلال کی بات نہیں کر رہے. مولانا یہ نہیں فرمایا حلال کسبہ, فرمایا طابا کسبہ, طیب ہے اس کی کمائی. تو طیب کمائی کیا ہوتی ہے؟ اتنے سارے لوگ غیر طیب اور حرام کھا رہے, کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیے کچھ نہیں ہو رہا, پہلی بات تو یہ کہ ایک الگ موضوع ہے, دنیا میں حرام کام کر کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں, ہوتے ہیں نقصان, اس پر مجھے بھی گفتگو نہیں کرنی. طابا کسبہ یعنی اس دنیا کے لیے ہم تمہیں تیار کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو حالات پیش آئیں گے, تم ڈاکٹر کی بات کو چیک کر سکتے ہو جا کر کہ دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں جا کر کہ وہاں پر یہ کام نہیں ہو رہا, پاکستان میں ہو رہا ہے, ان کو یہ فائدہ مل رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات. لیکن تم اہل بیت گویا اگر یہ کہیں آ کر, اگر اہل بیت آپ کے سامنے آ کر یہ کہیں ہم جو قوانین تمہیں بتا رہے ہیں اپنے کردار سازی کے لیے, روح کی ترقی کے لیے, روح کی طہارت کے لیے, تم انہیں کیسے چیک کر سکتے ہو؟ یہ قوانین اس دنیا کے لیے بتلا رہے ہیں, اس دنیا میں جو چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا, اور جو جا کر واپس آیا ہے وہ صرف 14 لوگ ہیں. 14 معصومین ہیں کہ جو اس دنیا کی بھی خبر رکھتے ہیں, اس دنیا کی بھی. وہ تمہیں بتلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام مت کرو. آپ معصومین کی باتوں کو کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ آپ معصومین کی باتوں کو کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ جو معصومین بتا رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا؟ تو معصومین اس دنیا کی تربیت کے لیے آئے ہیں, اس دنیا کی تربیت کے لیے بھی آئے ہیں, لیکن اس وقت ہمارا موضوع اس دنیا کی تربیت ہے کہ معاشرے میں ہم کس طرح سے رہیں کہ معصومین ہم سے خوش ہوں. تو بات یہ ہے ساری کہ آپ کیسے چیک کریں گے. آپ کے پاس چیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے ایک طریقے کے کہ آپ معصومین کی باتوں کو اس مقام پر جا کر پڑھیے کہ جہاں دنیا کے لوگوں نے گفتگو کی ہے. آپ کو معصومین کئی 100 نہیں, کئی 1000 نہیں, لاکھوں, کروڑوں, اربوں نوری سال, لائٹ ایئرز آپ کو آگے نظر آئیں گے. توحید جو مولا کائنات نے بتلائی ہے, جو توحید پروردگار کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ امام سجاد ابو حمزہ صومالی میں بتلا رہے ہیں, جو احادیث 6 اور 5ویں امام کی ہیں, دنیا کے کاروبار کو کیسے چلایا جائے, اخلاق کو کیسے سنوارا جائے, وہ باتیں آپ دیکھیں اور دنیا کے دوسرے لوگوں کی باتیں جا کر دیکھیں. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ دنیا کے لوگ امام سے آگے تو ان کی بات مانیے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں معصومین کہیں آگے ہیں تو آپ معصومین کی بات مانیے. ایک بات. دوسری بات, اگر معصومین آپ کو, اب یہ میں نوجوانوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے اس سے آگے میں جا بھی نہیں سکتا اور نہ وہ پیمانہ آپ کے ہاتھوں میں دے سکتا ہوں کہ کس طرح سے معصومین کی شخصیت کو جانچا جائے. یہ جو آج کل کی درسگاہوں میں باتیں ہو رہی ہیں اسی کی سطح پر آ کر بات کرنی پڑے گی, جو کہ بہت نچلے درجے کی بات ہے. تو ہم زمین پر چلنے والے لوگ ہیں, ہم معصومین کو جب دیکھیں گے تو اپنے معیارات کے حساب سے دیکھیں گے کہ جب کوئی شخص کسی دھارے میں نہ بہے, بہتی گنگا سے ہاتھ نہ دھوئے, آپ کہیں گے بھائی یہ کیریکٹر والا آدمی ہے. اس میں آپ کو بہت سے لوگ نظر آ جائیں گے کہ جو بہتی گنگا سے ہاتھ نہیں دھوتے. ایک بات. دوسری بات, اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا, جب علمی یلغار ہو رہی ہو اور آپ علمی یلغار کے مقابلے میں ہتھیار ڈال کر کہیں اچھا جو آپ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, توحید پر
جو فرض کیجئے دوسرے مذاہب نے کہا ہاں صحیح ہے، آپ کے پاس کچھ ہے نہیں نا، آپ کیا کریں گے؟ انسانی اخلاق کردار کے بارے میں جی آپ نے جو کہا ہاں جو بدھزم کہتا ہے وہ صحیح ہے، جو افلاطون نے کہا وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، میں افلاطون کو نہیں کہہ رہا غلط آدمی تھا، مثال دے رہا ہوں ایک. آپ دو جگہوں پر جب سیاسی اقتصادی سماجی حالات بگڑے، لوگ ایک دھارے پہ بہنے لگے، کوئی پارٹی سیاسی اوپر اٹھی، پورے ملک کے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، آپ نے کہا اچھا اتنے لوگوں کا مقابلہ کیسے کروں، میں بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، آپ خود کفائی کی منزل پر نہیں پہنچے ہیں، آپ کے پاس سوچ کے اظہار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ نے کہا چلو میں بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں. ایک تو یہاں پر آپ کا امتحان لیا جائے گا، چیک کیا جائے گا. دوسری بات، جب علمی یلغار ہو اور علمی یلغار کے مقابلے میں آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور آپ کہیں کہ میں بھی ان میں سے کسی کے ساتھ ہو جاؤں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کے پاس علمی اسلحہ نہیں ہے. لیکن آپ ان دو مقامات پر اگر آپ کے اندر یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ آپ جب علمی حملہ ہوا، علمی یلغار ہوئی، لوگوں نے اپنے اپنے علم کے بستے، اپنے علم کے دفتر کھولے، چاہے فقہ کے لحاظ سے، چاہے معاشیات کے لحاظ سے، چاہے حکومت داری کے لحاظ سے، چاہے دنیا داری کے لحاظ سے، چاہے عبادت کے لحاظ سے، چاہے اخلاق کے لحاظ سے، آپ الگ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لوگ بادشاہوں کے دروازے پر جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں، دھارے میں بہہ گئے، بہتی گنگا سے ہاتھ دھونے لگے. آپ کے اوپر سختی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، لیکن آپ بادشاہ کے دروازے پہ نہیں جا رہے، بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھو رہے. سمجھ جائے گا کہ کوئی کچھ ہے. اچھا، لیکن یہاں پر ایک بات رہتی ہے ابھی بھی، دیکھیے بہت غور سے سنیے گا اس بات کو. یہ دونوں باتیں اس بات کا سبب نہیں بن سکتی کہ آپ یہ کہیں کہ یہ شخص جبرائیل سے متصل ہے، یہ شخص پروردگار سے متصل ہے. ابھی بھی کافی نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ کردار اس شخص کا بہت آگے ہے. علمی لحاظ سے یہ شخص اتنا زیادہ علمی سرمایہ رکھتا ہے کہ جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. یہ بات مجبور کرتی ہے کہ اس انسان کا حساب کتاب آپ الگ کیجئے. ہارون منصور دمنقی نے امام صادق علیہ السلام کو پیغام بھیجا. اچھا یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں روک کے، مولانا اتنا علم تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ 14 معصومین کے علم کو دیکھیں پھر دوسروں سے مقابلہ کریں. بھائی اتنا علم نہیں ہے آپ کے پاس، تو یہ آپ کی پرابلم ہے نا. چھٹے امام کی تو پرابلم نہیں ہے، 7ویں امام کی تو پرابلم نہیں ہے، یہ آپ کی پرابلم ہے. یا تو آپ کہیے مجھے ہر چیز خود چیک کرنی ہے، یا کہیں نہ کہیں کسی پر آپ کو اعتماد کر کے اگلی سیڑھی پر قدم رکھنا پڑے گا. جیسا کہ آپ اپنے عالم کو ڈھونڈنے کے لیے علماء کا سہارا لیتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈنے کے لیے کسی کا سہارا لیتے ہیں، اچھے ٹیوٹر کے لیے اپنے بچے کے لیے کسی کا سہارا لیتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ کو کسی نہ کسی کا سہارا لینا پڑے گا. اچھا، ہارون نے منصور دمنقی نے خط لکھا چھٹے امام کو، پیغام بھیجا. لماذا لا تخشانا کما یخشانا سائر الناس. جملہ آپ سنیے گا، تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے جس طرح سے. اچھا تخشانہ کا جملہ معنی الگ ہے، اب میں اس میں جاؤں گا. آپ کہیں گے پھر مولانا پہلے دن بھی بہت دماغ ہمارا چوس لیا تھا میر انیس دبیر کی بات کر کے، پھر مولانا فساد و بلاغت میں چلے گئے. ہم کو کیا پتا کہ باب استفال کیا ہوتا ہے، باب افعال کیا ہوتا ہے. تو صحیح بات ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کے جملوں میں جیسے کل دعا افتتاح پر گفتگو ہوئی، لا یستخفی بشیء من الحق مخافۃ احد من الخلق، جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک بات ہوتی ہے چھپانے کو کہتے ہیں اخفا، ایک ہے خفی. یہاں جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے لا یستخفی، استخفا الگ ہے اخفا سے. عجیب فضیلت بیان کی جا رہی ہے امام زمانہ کی. کل کی بات کا حوالہ دے رہا ہوں، تو آپ کو کبھی کبھی عربی کے حوالے سے بات کرنی پڑے گی. اور یہ علماء نے لکھا ہے، ڈکشنری میں موجود ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. کوئی کہے مولانا بڑی عربی پہ کمانڈ ہے، میری کمانڈ اتنی ہے جتنا مجھے میرے اس اساتذہ نے سکھایا، ٹوٹا پوٹا سیکھ لیا. ورنہ ڈکشنری میں یہ بات موجود ہے، آپ بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں. میں کوئی آسمان سے تارے توڑ کر آپ کے سامنے نہیں لا رہا. لکھا لماذا لا تخشانا کما یخشانا سائر الناس، ہمارے ساتھ مل جل کے بیٹھتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، ذرا اچھے طریقے سے بیٹھتے ہیں، اور لوگ تم کیوں نہیں آتے. پہلا معیار کہ لوگ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں. کل تک بنو امیہ کے دروازے پہ جا کے سلام کرتے تھے، جی حضور بادشاہ سلامت. آج منصور دمنقی بنو عباس بیٹھ گئے تو یہ ان کے دروازے پر آ رہے ہیں. منصور دمنقی کا جملہ دیکھیے، تم ہمارے ساتھ آ کے مکس اپ کیوں نہیں ہوتے جس طرح سے اور لوگ مکس اپ ہوتے ہیں. یعنی اور لوگ ظالم ہے، جابر ہے، امام کا دشمن ہے، لیکن اقرار کر رہا ہے کہ جس طرح سے اور لوگ آتے ہیں تم اس طرح سے کیوں نہیں آتے. امام نے کہا دیکھو، اب امام نے جو جملہ کہا بڑا عجیب جملہ ہے، اور ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر.
تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ہمیں طمع ہو آئے, اور ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تم سے ڈرے جس کی وجہ سے تمہارے پاس آئے. اس نے کہا اچھا چاہیے, ٹھیک ہے چلیے, لیکن آئیے نصیحت کیجئے, مجھے بتائیے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. امام نے کہا دیکھو, من اراد الدنیا لا ینصحک ومن اراد الآخرہ لا یصحبک. جو دنیا چاہتا ہے وہ تمہیں آ کر نصیحت نہیں کرے گا, اور جو آخرت چاہتا ہے وہ تمہاری مصاحبت نہیں کرے گا. جو آخرت چاہتا ہے وہ تمہارے ساتھ بیٹھے گا نہیں آ کر, اور جو دنیا چاہتا ہے وہ تمہیں نصیحت نہیں کرے گا. تم مجھ سے کہہ رہے ہو یا تمہیں بس آ کر گپ شپ کروں, مکس اپ ہو جاؤں تمہارے ساتھ. میں دنیا چاہتا نہیں, کیوں آؤں تمہارے پاس؟ تم کہتے ہو تمہیں آ کر نصیحت کروں, نصیحت کرنا میری بھی ذمہ داری ہے اور تمہیں بھی ضرورت ہے. تو دیکھو, جو آخرت کو چاہتا ہے وہ تمہارے ساتھ بیٹھے گا نہیں آ کر, جو دنیا چاہتا ہے وہ نصیحت نہیں کرے گا. میں آخرت کو چاہتا ہوں, تمہارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا, اہل دنیا ہوں, نصیحت ضرور کروں گا آ کر, لیکن تمہیں نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. تم چاہتے ہو کہ آ کر بس بیٹھا جائے تمہارے ساتھ. اب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام سائر الناس الگ ہے, امام الگ ہے. یہ خود منصور دوانو کی کہہ رہا ہے. علمی لحاظ سے اکثریت کس کے پاس ہے؟ ایک تعداد ہے امام مالک کو جانتی ہے, ایک تعداد ہے امام جو حنفی حضرات کے امام ہے, امام الاحناف جنہیں کہا جاتا ہے, ابو حنیفہ کو جانتی ہے, امام مالک کو جانتی ہے, امام شافعی کو جانتی ہے. بھائی انسان اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے کیا کرے؟ اکثریت ہے, اتنی زیادہ مسائل ہیں, بہت زیادہ پرابلمز ہیں, بنی ہاشم سے تعلق ہے, کسی نہ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لو تاکہ اگر کسی مقام پر مجھے کسی علمی مدد کی ضرورت پڑی تو میں کسی سے حاصل تو کر سکوں کچھ نہ کچھ. امام مالک سے صحیح, ابو حنیفہ سے صحیح, امام شافعی سے صحیح, احمد ابن حنبل سے کسی سے صحیح. یہ شخص چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, فقہ ہے ہماری, فقہ یہ ہے. توحید کے بارے میں پوچھنا ہے, ہماری توحید یہ ہے. دعائیں, یہ اپنا رسول اللہ میں نے دعا بنائی ہے. امام نے کہا دعنی عن انشائک, دعنی عن دعائک. یہ اپنا رسول اللہ میں نے دعا بنائی ہے, بڑی اچھی, دیکھیے پڑھ کے. کسی اور کے پاس جائیں گے, قبلہ میں نے دعا لکھی ہے بڑی اچھی مناجات پروردگار سے. امام نے کہا اپنی دعا کو اپنے پاس رکھو, جو ہم بتا رہے ہیں وہ سنو. یعنی دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی. جو اتنا زیادہ اپنے پیروں پر علمی لحاظ سے کھڑا ہوا ہے. راوی آتا ہے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے, ائمہ کی تعلیمات کی اہمیت کیا ہے. ایک کام کیجئے, آیت اللہ العظمہ مرحوم خدا مغفرت کرے, ان کی درجات بلند کرے, آغا بروجردی فرماتے تھے کہ تبلیغ دین کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ امام کی حدیث لوگوں تک پہنچاؤ, اس میں اپنے علم کی کدورتیں شامل مت کرو. طیب و طاہر, پاک و پاکیزہ علم. یہ بات کہہ کر پھر میں آگے بڑھتا ہوں کہ امام کے پاس آیا, امام نے کہا, امام سے دعا پوچھی. امام نے کہا معروف واقعہ ہے کہ دیکھو, کہو کہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. راوی نے کہا یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. امام نے کہا کہ یقیناً خدا زندہ بھی کرتا ہے, مارتا بھی ہے, اور موت دے کر زندہ بھی کرتا ہے. لیکن میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا یحیی و یمیت, وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. جو بات ہم نے بتائی ہے اسی بات کو انجام دو, جو چیز ہم نے سکھائی ہے اسی بات کو اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو, تلاوت کرو. دوسری دعا مقلب القلوب والابصار. امام نے کہا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. امام نے کہا اے دلوں کے پلٹانے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. راوی نے کہا اچھا مولا دیکھیں میں نے صحیح سیکھ لی ہے. تو راوی کے منہ سے غلطی سے نکل گیا یا مقلب القلوب والابصار, اے نگاہوں اور دلوں کے پلٹانے والے. امام نے کہا ٹھیک ہے, خدا دلوں کو بھی پلٹاتا ہے اور آنکھوں کو بھی, یہ بات صحیح ہے, لیکن ہم نے کیا کہا ہے؟ یا مقلب القلوب کہا ہے, صرف اسی پر رکو. تو عبادت میں, دعاؤں میں, نماز میں اپنی طرف سے کسی چیز کا ایڈیشن مت کیجئے, اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ مت کیجئے. اگر امیر المومنین نے کہا ایک دفعہ یا نور و یا قدوس, تو آپ ایک دفعہ یا نور و یا قدوس کہیے. 3 دفعہ کہنے کی ریت, ہاں بہرحال میں نہیں کہہ رہا حرام ہے, لیکن جو دعا جس طرح سے آئی اس کو اسی طرح سے پڑھیں, اسی کے ساتھ رکھیں اس کو اور اسی طرح سے بڑھائیں. ائمہ کی حدیث میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام وارث ہے رسول خدا کے علم کا, امام کے پاس رسول خدا کا علم ہے, اس کے حساب سے وہ چلتے ہیں. بات یہاں تک ہو گئی تھی کہ مولانا اس کا فرق بتانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. تو فرق بتانے کی ضرورت ہے, کیونکہ امام اپنے اس پورے علم کے ساتھ جو علم الہی ہے, علم لدنی ہے, علم ربانی ہے, وہ آپ کو بتا رہے ہیں.
بات یہاں تک ختم ہو گئی، اور کل تک کی بات یہاں پہ آئی تھی کہ وسعت السنہ ولم ينسب الى البدعہ. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ سنت میں طوبى لمن ظل فی نفسہ وطاب کسبہ، یہ جو پوری حدیث چل رہی تھی، آخری جملہ یہ ہے کہ وسعت السنہ ولم ينسب الى البدعہ. اس کی گفتگو کر دی میں نے آپ کے سامنے کہ جب مومن آتا ہے، معاشرے میں داخل ہوتا ہے، تو اپنے ہر کام کو کوشش کرتا ہے، اور امام نے فرمایا کہ پورا کام اگر تم ہماری بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق کرو، جو چیز ہم تمہیں سکھا رہے ہیں اس کے مطابق کرو، تو مولا فرمایا طوبى لمن، اس کے لیے طوبہ ہے کہ جو یہ کام کرے. آخری دو کام کہ سنت میں اس کے لیے بہت جگہ ہے، بدعت کی جانب اسے منسوب نہیں کیا جاتا. یعنی جو بھی چیز یہ دین کی دنیا کی کرنا چاہتا ہے، ہماری سیرت سے سیکھ کر کرتا ہے، اپنی اختراعات، اپنی خود ساختہ من گھڑت چیزوں کے ذریعے یہ کوئی کام نہیں کرتا. ایسے مومن کے لیے، ایسے انسان کے لیے مولا فرما رہے ہیں طوبہ، مرحبا، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، یہ ایسا انسان امیر المومنین اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو انسان گریز کرے کہ کوئی نئی چیز نہ بنائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سن لیجئے کہ رسول خدا کی حدیث بھی ہے، من سنّ سنتا حسنتا. اگر مولا فرما رہے کہ کسی نئی چیز کی داغ میل مت ڈالو، تو وہیں پہ رسول خدا یہ بھی فرما رہے ہیں، ائمہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کوئی اگر اچھا رواج معاشرے میں ڈالے، کوئی نئی رسم معاشرے میں ڈالے، لیکن جو نیک ہو، یہ نیک کہاں سے ہوگی؟ اس کی نیکی کی ویریفیکیشن بھی سنت معصومین کرے گی. میں ایک مثال دوں، بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے مسئلہ، اور اس کو میں بتا دوں اور پھر بات کو اپنی آگے بڑھاؤں اسی حدیث کے حوالے سے. اور جو حدیث میں نے کل آخر میں پڑھی تھی اپنی تقریر کے، اس کو پھر بیان کر کے آگے بڑھوں اور مصائب کی طرف آؤں. کہ مولانا اب یہ ہے، ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا یہاں کوئی بیٹھا یا نہیں بیٹھا، لیکن یہ مجھ سے کہیں اور پوچھا تھا کہ فاقہ شکنی کروانا چاہتے ہیں ہم، بہترین کھانے بفے لگا ہوا ہے، ویٹرز آ رہے ہیں اور 8 10 15 قسم کے کھانے. مولانا میری حلال کی کمائی، خمس دے چکا ہوں، زکات دے چکا ہوں، حج پہ جا چکا ہوں، ہر نیک کام کر رہا ہوں، اب کسی کو کیا تکلیف ہے اگر میں اپنی نیک کمائی سے فاقہ شکنی کرواؤں عاشور کے دن، اور 8 10 15 کھانے رکھوں رنگ برنگے، اور کولڈ ڈرنکس جتنی ملتی ہیں، فریش جوسز، مومنین کھا رہے، طاقت آ رہی ہے. تو یہ سنت سیئہ ہے، بری رسم و رواج ہے یا اچھی؟ دیکھیے ہر چیز جو شریعت کے اندر آ گئی ہے اس کو اسی طرح سے کرنا ہے. لیکن فاقہ شکنی کے بارے میں امام نے جو بتایا ہے کہ مصیبت زدہ لوگوں کا کھانا کھائے، مصیبت زدہ لوگوں کا. اور دوسری چیز یہ ہو اس کے اندر جو معصومین کی سیرت سے آیا ہے نکل کر، کہ تقویت دے، طاقت دے آپ کو عزاداری سید الشہداء پر بھرپور انداز سے شرکت کرنے میں. اور اگر کوئی ایسی غذا آپ کھائیں کہ جس سے آنسو مزید نکل سکے، اس غذا کو کھائیے. لیکن اگر کوئی کھانا ایسا کیا جا رہا ہے کہ جو سنت تو اچھی ہے، مومنین کھا رہے ہیں، لیکن یہ فاقہ شکنی کے تقدس کو ختم کر دے گی، عاشور کے غم کے ماحول کو ختم کر دے گی، عاشور میں حزن و ملال جو اہل بیت کا حزن و ملال ہے اس کو ختم کر دے گی. تو اس کی ویریفیکیشن کہاں سے ہو کہ فاقہ شکنی میں 15 طرح کے رنگ برنگے کھانے رکھے جا رہے ہیں، 20 طرح کی کولڈ ڈرنکس رکھی جا رہی ہیں، رنگ برنگی فریش جوس کا ایک انبار لگا ہوا ہے. اس کی یہ حسن ہے یا قبیح ہے، یہ کہاں سے پتہ لگے گا؟ سیرت معصومین ویریفیکیشن اگر کر رہی ہے تو انجام دیجئے، سیرت معصومین اگر ویریفیکیشن نہیں کر رہی تو انجام مت دیجئے. یہ حرام حلال واجب سے آگے کی بات ہے اور اس سے ہٹ کر بات ہے. یعنی نیک کام کو بھی اگر ویریفیکیشن چاہیے تو سیرت معصوم سے لینا پڑے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. وسعت السنہ ولم ينسب الى البدع، سنت میں اس کے لیے بہت جگہ ہے، میں نے مثال بھی دی تھی آپ کے سامنے، اور بدعت کی جانب اسے منسوب نہیں کیا گیا. اس مومن کو کوئی نیا کام نہیں کر رہا، دین سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کر رہا. اگر دین سے ہٹ کر کوئی بات کر رہا ہے جو 1400 سال تک نہیں ہوئی، تب بھی ثبوت معصوم کی گفتار سے لانا پڑے گا یا معصوم کے کردار سے. واضح ہو رہی ہے بات؟ یا تو معصوم نے کوئی ایسی بات کری ہو آپ ثبوت کے طور پر لے آئے، یا معصومین کے کردار سے. یہاں تک بات ختم ہو گئی. پھر کل آخری جو بات ہوئی تھی، آخر میں حدیث بتائی تھی میں نے، اذا استولى الصلاح على الزمان واهله ثم اساء رجل الظن برجل لم يتظهر منه حوبة فقد ظلم، واذا استولى الفساد على الزمان واهله ثم احسن رجل الظن برجل فقد غرر. کہ جب زمانے پر دو زمانے کی کیٹیگری بتائی تھی امام نے، کہ جب زمانے پر فساد چھا جائے اور زمانے پر صلاح اور نیکی چھا جائے. دونوں باتیں آپ کے سامنے ہو چکی کل.
کہ اگر فساد زمانے پر چھا جائے اور اگر کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں اچھا گمان رکھے فقط غرر، تو اس نے اپنے آپ کو دھوکہ کھانے کی زد میں ڈال دیا. مولا یہ نہیں فرما رہے کہ تم یقیناً دھوکہ کھاؤ گے، تم یقیناً نقصان اٹھاؤ گے. مولا فرما رہے کہ تم نے اپنے آپ کو نقصان اٹھانے کی زد میں ڈال دیا، تم نقصان اٹھانے کی زد میں آ گئے. اور پھر فرمایا کہ اگر صلاح اور نیکی زمانے پر اس کے اہل پر حاکم ہو جائے، ثم عصا رجل الظن برجل، پھر تم نے بدگمانی کی ایسے شخص کے بارے میں. اچھا مومن غیر مومن کی قید نہیں ہے، کوئی بھی مذہب رکھتا ہو، مولا فرما رہے کسی بھی شخص نے کسی کے بارے میں خوش گمانی رکھی جبکہ برائی ہر جگہ پر ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو نقصان کی زد میں ڈال دیا. اور اگر آپ نے جب زمانے پر صلاح اور نیکی حاکم ہو چکی تھی اور آپ نے کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کے ساتھ آپ اٹھک بیٹھک کر رہے تھے، مجالست تھی، ہم نشینی تھی، کئی سال سے دیکھتے تھے آتے جاتے محلے میں، آفس میں، ادارے میں، اپنے کوئی برائی ظاہر نہیں ہوئی تھی، آپ نے اس کے بارے میں بدگمانی رکھی، تو یہ آپ نے ظلم کیا ہے. ظلم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ ستم کیا، یہ غلط، آپ کو ایسا حق نہیں تھا ایسا خیال رکھنے کا. اب یہاں پر بات آ گئی بدگمانی کی، کہ جو ایک ٹاپک تھا، میں نے کہا مجھے یہ مومنین نے کہا بھی ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کریں ہم کلمات قصار سے، اسی عشرے میں یہی کہ مومنین نے کہا ہے بعض نے، تو میں نے اس کو چنا. بدگمانی اور خوشگمانی کیسے رکھے آدمی؟ ایک حدیث ہے اسی کلمات قصار میں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو، اتقوا ظنون المؤمنین فإن اللہ اجر الحق علی السنتہم. مومنین جو گمان رکھتے ہیں نا، مومنین جو تمہارے اطراف میں مومنین ہیں، جن کو تم جانتے ہو کہ یہ بالآخر جڑے ہوئے کمیونٹی سے مومنین ہے، مومنین کی ایک تعداد ہے، اکثریت ہے، ان کا گمان کسی شخص کے بارے میں برا ہے یا ان کا گمان کسی شخص یا چیز کے بارے میں اچھا ہے. یہی ہوتا ہے کمیونٹی کے اندر، مومنین کا گمان کسی چیز کے بارے میں اچھا ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں برا ہوتا ہے. امام فرما رہے ہیں ان کے جو ظنون ہے، ان کے جو گمان ہے، چاہے اچھا گمان رکھے کسی چیز کے بارے میں، چاہے برا گمان رکھے، ان کے گمانوں کا خیال کیا کرو، ان کی خوشگمانی اور بدگمانی کی پرواہ کیا کرو. کیا فرما رہے مولا؟ خوشگمانی کی بھی پرواہ کیا کرو، بدگمانی کی بھی پرواہ کیا کرو، کیونکہ فإن اللہ اجر الحق علی السنتہم، کیونکہ خدا مومنین کی زبانوں کے ذریعے حق کو جاری کرتا ہے. اب یہ بدگمانی اور خوشگمانی آتی کیسے ہے؟ دیکھیے، ایک مسئلہ ہے غیبت کا. غیبت حرام ہے، سب کو پتا ہے، مجھے یہ نہیں بتانا آپ کو کہ غیبت حرام ہے. لیکن اسلامی معاشرہ اور اس معاشرے کے اندر جب آدمی جاتا ہے نا، تو یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ غیبت، بدگمانی، دوسرے کے بارے میں غلط بات کہنا، کہ جب ہمارے پاس اس کے فعل کی توجیہ تعویل کرنے کی کوئی اچھی تعویل نہ ہو. مثال دیتا ہوں، بڑی زندہ سی مثال. آپ نے دیکھا کسی صاحب کو آگے کی سیٹ پر کسی خاتون کو بٹھا کر لے جا رہے، آپ نے کہا یہ ہے مسئلہ خراب کوئی، یعنی سارے آپشنز، آپ سے مطلب جنرل بات کروں، آپ کو نہیں کہہ رہا، میں کہوں ایسا، سارے آپشنز چھوڑ دیے ہم نے. شریعت کا حکم ہے کہ اگر کسی کو آپ نے نشے کی حالت میں دیکھا، ہاتھ میں شراب کی بوتل دیکھی، تب بھی آپ کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ اس نے شراب پی تھی، کیونکہ گناہگار کو اس وقت گناہگار کہتی ہے شریعت جب وہ عالماً عامداً مختاراً گناہ کرے. عالماً یعنی جانتا ہو کہ یہ گناہ ہے، مختاراً اختیار ہو اس کے پاس، کسی نے کنپٹی میں پستول رکھ کے یہ کام نہ کروایا ہو، عامداً جان بوجھ کے کیا ہو، کسی نے اس کو زبردستی نہ کی ہو، مختار ہو، اختیار ہو. اختیار کا مطلب کیا ہے؟ اختیار استرار کے مقابلے میں، عمد اکراہ کے مقابلے میں. آپ پھر کہیں گے مولانا عربی میں پھنسا رہے لا کر، مولانا سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو میں کیا کروں بھائی، دین عربی میں آیا ہے تو عربی کی بات کرنی پڑے گی. یعنی آپ مجبور نہ ہو گئے ہو. کسی نے کہا آپ خدا نہ کرے کسی کا گھر والا کوئی شخص بیمار ہے، ہاسپٹل میں مر رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا 10 لاکھ روپے لاؤ گے تب آپریشن کروں گا. آپ کسی کے پاس قرضہ مانگنے گئے، اس نے کہا یہ شراب پیو، اس کے بعد 10 لاکھ روپے دوں گا. اس نے ابھی کنبڑی میں پستول نہیں رکھی تھی. یہ بیچارہ اس کی طرح نہیں ہے جان بوجھ کے اپنے اختیار سے شراب پی رہا ہے. اس نے اپنے اختیار سے گلاس اٹھا کر یہ حرام کام، غلط کام کیا ہے، اپنے اختیار سے کیا ہے. لیکن
مختار نہیں تھا، بیچارہ تھا. تو شریعت نے کہا دیکھو کہاں سے بدگمانی شروع ہوتی ہے، غیبت، تہمت، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دو مقام بیسک ہے جو احادیث نے کلمات قصار میں بتائے ہیں. ایک چیز کہ جب ہم کسی کو کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جو ہماری نظر میں برا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا جو برائی ہماری نظر میں آئی ہم نے اس کو اسی طرح سے بیان کر دیا. شریعت ہمارے یہاں زبان روک لیتی ہے، ہماری آ کر ہاتھ پکڑ لیتی ہے کہ دیکھو ضع فعل اخیک علی احسنہ، اپنے مومن بھائی کے بارے میں جلد بازی سے کام مت لو، پہلے اچھی تعویل کرو، اچھی توجیہ کرو. اگر کوئی توجیہ تعویل نہ ہو جب آ کر ایسا کام کرو. اور خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مومنوں کے ساتھ معاشرے کے اندر برادران ایمانی کے ساتھ اس طرح کی تعویل اور توجیہ کرنے کی عادت ہمیں ہو سکے. یہ تو تھی برائی، آپ نے برائی دیکھی، میں نے برائی دیکھی کرتے ہوئے اس کی کوئی تعویل نہیں کر سکے، توجیہ نہیں کر سکے، بات کو ایز اٹ از آگے بڑھا دیا. صاحب یہ فلاں صاحب رات کو کسی خاتون کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے تھے. اچھا کوئی رشتہ دار نہیں ہو سکتا؟ آپ کو پتا ہے کتنی بہنیں اس شخص کی، کتنی خالائیں، کتنی پھوپھیاں ہیں، کتنی محرم ہے. آپ کو پتا سارا آپ کے پاس ڈیٹا بیس آپ کے پاس ہے اس آدمی کا. پہلی تو بات یہ کہ irrelevant بات، وہی جو میں نے مولا کائنات کی حدیث بار بار آ رہی ہے کہ مولا نے کیا فرمایا، امسک الفضل من کلامہ، جو ہمارے معاشرے میں ایک لفظ کہا جاتا ہے unnecessary باتوں سے پرہیز. آپ کا کام نہیں ہے وہ شخص کہاں جا رہا تھا، کہاں سے نکل رہا تھا، جب تک آپ سے کسی نے پوچھا نہیں ہے بیٹھ کر آپ کو ابتدا کرنے کی ضرورت نہیں کہ گفتگو میں ابتدا کریں. اگر کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی کیریکٹر کیسا ہے، تو تب آپ کو اجازت ہے اس حد تک بتائیں کہ یہ شخص اگر اس میں برائی ہے کہ یہ شخص اس سے کوئی ڈیلنگ نہ کرے، اس کی بھی شرائط ہے. بہرحال جو ہماری ایک لفظ آتا ہے unnecessary گفتگو، تو مولا فرما رہے ہیں اسی حدیث کے اندر جو ایک بنیاد بنتی ہے بدگمانی کی معاشرے میں، امسک الفضل من کلامہ، اپنی زبان کو فضول باتوں سے روک لو، unnecessary گفتگو مت کرو. امام فرما رہے ہیں یعنی unnecessary گفتگو کو جو امام منع کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام کو، امیر المومنین کو توجہ ہے، فکر ہے کہ مومنین کے معاشرے میں جب unnecessary گفتگو ہوگی تو unnecessary بات ہوگی، جب unnecessary بات ہوگی تو unnecessary افکار خیالات آئیں گے. جب آئیں گے تو آپ انہی افکار اور خیالات کے ذریعے مجھے آپ دیکھیں گے، میں آپ کو دیکھوں گا، اور وہ جو دل صاف ہونے چاہیے تھے، صاف دل کے ساتھ مومنین ملاقات نہیں کریں گے. دیکھ رہے ہیں آپ مولا کائنات کو کتنی توجہ ہے کہ 1400 سال بعد 14,000 14 لاکھ سال بھی آ جائیں، 14 کروڑ سال بعد بھی قیامت آئے، یہ حدیث جگمگا رہی ہے. یعنی کیا مطلب؟ کس خوبصورتی کے ساتھ. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم اپنے ایکسٹرا مال کو روک کر رکھتے ہیں، فضول باتوں کو جانے دیتے ہیں. امام فرما رہے فضول باتوں کو روک کے رکھو، اضافی مال کو انفاق کر دو. ہم کہہ رہے ہیں اضافی مال کو روک کر رکھیں گے، فضول باتوں کو آگے بڑھا دیں گے. تو کیسے معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ سنت پر نہیں چلیں گے، معصومین کے کردار پر نہیں چلیں گے تو کیسے ہوگا؟ تو بچوں کو جو آج کی جدید درسگاہوں میں پڑھ رہے ہیں، ہماری یہ کہا تھا مولانا ایسی بات کیجئے جو آج کے کنٹمپرری مسائل سے آشنا کرے. میرے بھائی وہ جو 1400 سال پہلے چلا گیا نا، علی ابن ابی طالب رسول کے علم کا وارث تھا، علم غیب تھا، اس کو 1400 سال پہلے بیٹھ کر اس نے آپ کی آج کی پرابلمز کو دیکھ کر گفتگو کی ہے. آپ اپنے بچوں کو جدید لوگوں سے آشنا کروائیے، بھیجیے اچھے کالج یونیورسٹیز میں، لیکن بچے کے گلے میں ایک رسی ڈالیے، اس کے کھوٹے کو ٹھوکیے علی ابن ابی طالب کے دروازے پر کہ جا کر دیکھو علی ابن ابی طالب نے کیا کہا تھا، بیٹا تم کیوں مغروب ہو رہے ہو فلاں 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 سے، فلاں 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 سے. ارے تمہارا امام چاروں میں سے کسی سے مروب نہیں ہوا، 4 ائمہ موجود تھے مدینے کے اندر، تمہارا امام مروب نہیں ہوا، تمہارا امام بھی کہہ رہا ہے کسی اور سے مروب مت ہو، ہمارے پاس آؤ. یہ مولانا علم ہے. آپ علم دیکھیے، علم عرفان بھائی دعا ابو حمزہ سمالی پڑھیے جا کر. یہ بات کوئی unnecessary بات کرنے سے پہلے سوچیے، دیکھیے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں، تو بات نکل جائے گی کسی اور طرف. تو اس کو دیکھیے کہ امام نے کیا کہا ہے. بدگمانی کی 2 بنیادیں میں نے بتائی. ایک بات کہ unnecessary بات، جب میں نے غلط بات کی آپ سے کسی مومن کے بارے میں، آپ کے ذہن میں ایک بال آ گیا، ایک چیز آ گئی، امام کہہ رہے ہیں زبان کو روک کے رکھو، فضول بات کیوں کر رہے ہو. دوسری چیز بدگمانی کی نیکی ہوتی ہے، جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں. ایک درود بھیجے محمد والے محمد کو. یہ بس آخری مرحلہ گفتگو کا، اس کے بعد بات ختم کر دوں گا، مصائب کی طرف آنا ہے مجھے. جب نیکی کا تصور، آپ نیکی کرتے ہیں کسی کے ساتھ، 1 2 10 20 30 40 50 100 دفعہ نیکی کی، اس نے جواب نہیں دیا آپ کی نیکی کا. اب آپ کے دل میں تمیز ہی نہیں، کوئی ایک شکریہ کا فون، ایک تھینک یو، ایک بڑی مہربانی
کئی 4 لوگوں میں بیٹھے، کہے بھائی انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا کل رات کو، مثلا لے کے گئے تھے. جب آپ میرے ساتھ نیکی کرے جا رہے ہیں اور میں آپ کی نیکی کا شکریہ ادا نہیں کر رہا، یہ بھی ایک بدگمانی ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں غلط تعویل، غلط توجیہ کر رہا ہوں آپ کے کام کی، وہاں سے بدگمانی آتی ہے. دوسری چیز جو کلمات قصار میں ملتی ہے، نیکی کا تصور ہے. نیکی کی، آپ نے نیکی کا جواب نہیں دیا، شکریہ ادا نہیں کیا. اب میں بیٹھا ان صاحب کے ساتھ، انہوں نے پوچھا کیا حال ہے ان صاحب کے، کہ ارے صاحب کیا بات کیجئے، ان کے ساتھ اتنا جو اچھائی کرے کبھی کوئی شکریہ کا فون شکریہ نہیں آتا. تو آپ نے ایک بات کری اور ایک بال اس مومن کے دل میں آ گیا، میل آ گیا اس مومن کے بارے میں. مولا کائنات کی حدیث دیکھیے آپ، کتنی خوبصورت حدیث ہے. نیکی کا تصور بتلا رہے ہیں امیر المومنین، نیکی کا کانسیپٹ بتلا رہے ہیں. دیکھو فلا یزاہدنک فی المعروف من لا یشکر لک، خبردار نیکی کرنے سے تمہیں، ترجمہ کر رہا ہوں بالکل الفاظ کو سامنے رکھ کر، ہرگز ہرگز، خبردار، یہ ترجمہ ہے مولا کے جملوں کا، بالکل دقیق پریسائز ترجمہ ہے. خبردار خبردار، ہرگز تمہیں بے رغبت نہ کر دے وہ شخص کہ جس کے ساتھ تم نے نیکی کی اس نے تمہاری نیکی کا شکریہ ادا نہیں کیا. معاشرے کا کیا تصور ہے؟ 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ ڈیزرو کرتا ہے. دیکھیں ڈیزرو مستحق نہیں ہے تو بات چھوڑ دیں، مستحق ہے اس کے ساتھ نیکی کیجئے. آپ مولا فرما رہے 10 دفعہ کی، 100 دفعہ کی، 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ، کروڑ دفعہ، اس نے جواب نہیں دیا. دیکھو فلا یزاہدنک، مولا کیوں کہہ رہے ہیں خبردار خبردار، ہرگز ہرگز، کیونکہ امام جانتے ہیں، امیر المومنین جانتے ہیں، علم غیب ہے. یہ ماہر نفسیات ہوتا ہے نا، اسے انسان کا پتہ ہوتا ہے، نہ کہ صرف انسانی نفسیات کا ماہر ہے بلکہ مولا کائنات فرشتوں کی نفسیات کے بھی ماہر ہے، بلکہ مولا کائنات خدا کی نفسیات کے بھی ماہر ہے. تو فرما رہے خبردار خبردار، ہرگز ہرگز. امام جانتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا اس میں لوگ نیکی کریں گے، نیکی کا جواب شکریہ ادا نہیں کیا جائے گا. لوگ کہیں گے اچھا اب ہم نیکی نہیں کر رہے. 10 دفعہ محفل سے نکل رہے تھے، 10 دفعہ گاڑی میں بٹھا کر گھر پہ چھوڑا، 1 دفعہ نہیں کہا آج آئیے چائے پی لیجئے، ذرا شربت پی لیجئے. 1 دفعہ دوپہر کے کھانے میں بلا دیتا، اب بٹھانا ہی نہیں ہے، گاڑی پہ بٹھاؤں گا ہی نہیں. ارے آپ کے ساتھ ہے، مومن برادر ہے آپ کا، جانتے ہیں آپ اچھی طرح سے، بٹھا کے گھر تک چھوڑ دیجئے. مولا فرمانے خبردار، بے رغبت نہ کرے تمہیں وہ شخص کہ جو تمہاری نیکی کا شکریہ ادا نہیں کرتا. فقط یشکرک من لا یستمتع بشیء منک. امام فرما رہے تمہیں جو نیکی تم نے جس کے ساتھ کی اس نے تمہاری نیکی کا جواب نہیں دیا، تو یاد رکھنا کہ تمہاری نیکی کا جواب وہ شخص دے گا تمہیں نیکی کر کے کہ جس نے تم سے کبھی کوئی فائدہ اٹھایا ہی نہیں. اچھا بات ختم ہو گئی؟ نہیں، آگے کی بات ہے. اب آپ سوچئے کہ اس حدیث کے اتنے جملے پر آپ لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، تو خود مولا کائنات کی شخصیت اگر تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں احادیث بتا دے اور ہم تک پہنچ جاتی تو پھر ہم کیا کرتے؟ امام فرمائے تمہارا شکریہ وہ شخص ادا کرے گا کہ جس کے ساتھ تم نے کبھی ذرا ظہور سے نیکی کی ہوگی. نہیں، عجیب جملہ ہے. فرمایا فقط یشکرک من لا یستمتع بشیء منک، کہ تمہاری نیکی کا جواب کبھی وہ دے گا کہ جس نے تم سے استمتاع نہیں کیا ہوگا. یعنی وہ اٹھ کر نارتھ پول سے آئے گا، تمہیں پہلی دفعہ دیکھے گا اور تمہیں نیکی کا ایسا جواب دے گا کہ جس شخص نے تمہاری نیکیوں کا جواب شکریہ ادا کر کے نہیں دیا اور جتنا تم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے کہیں زیادہ یہ نیا اجنبی شخص تمہیں دے دے گا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے آپ کے بچے اسی شہر میں جا رہے ہیں، آپ اپنی بہتوں کی بیٹیاں ہوں گی، لے دے گئے گاڑی پہ، کہا بابا آپ دیر ہو گئی، آپ نہیں آئے، میں پریشان تھی، سڑک پہ سناٹا تھا اور فون آپ کا نہیں لگ رہا تھا، بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی، میرا بھی فون نہیں چل رہا تھا. اتفاق سے ایک بہت اچھے نیک آدمی آئے، بزرگ، انہوں نے مجھے پوری احتیاط کے ساتھ، احترام کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ بٹھا کر بیٹا بیٹا کہہ کے بات کر رہے تھے اور گھر پہ چھوڑا. یہ کس نے اس کے دل میں ڈالا کہ آپ کی بیٹی بہن بیوی کو دیکھے اور احترام کے ساتھ گاڑی میں بٹھائے؟ آپ کی بیوی بیٹی ماں بہن کے دل میں ڈالا کہ اس کی گاڑی میں بیٹھ جائے اور پہنچ جائے اتنے خطرناک حالات میں. امام یہی فرما رہے تمہاری نیکی کا جواب تمہیں اس طرح سے ملے گا کہ جس طرح تم اس سے توقع رکھ رہے تھے. وقت تدرکو بشکر الشاکر اکثر مما اضاعہ الکافر، تمہیں اتنا زیادہ ملے گا کہ تم شکریہ کرنے والے سے توقع نہیں تھی تمہیں کہ جتنا وہ دے گا. تو نیکی کا تصور امام یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو بدگمانی معاشرے میں 2 طرح سے آتی ہے. جب تم کسی کا کوئی برا فعل دیکھو یا تمہاری نظروں میں برا، اس کی تعویل توجیہ نہ کر پاؤ، غلط توجیہ کرتے ہو. امسک الفضل من کلام ہی، اپنی زبان کو روکو نہ. کسی کے عورت کو ساتھ بیٹھا ہوئے دیکھ لیا، کسی مرد کو دیکھ لیا ہنس کے بات کر رہا ہے کسی نامحرم سے، آپ نے پوری جگہ پہ ڈھونڈیا پٹوا دی اور ایک منادی لگوا دی کہ صاحب یہ ایسا آدمی فلاں جگہ پہ فلاں خاتون کے ساتھ بات کر رہے تھے.
روکو اپنی زبان کو. اننیسیسری بات ہے. کس نے پوچھا ہے آپ سے وہ کیسا تھا؟ کس نے پوچھا ہے آپ سے وہ کیا تھا؟ ایک بڑی مشکل ہے کمیونٹی کے اندر. اب یہاں پر بات آ گئی اور یہاں پر بہت سے جاننے والے ہیں جو بتا چکے ہیں. تاجر حضرات ہیں, اکاؤنٹنٹ خاندان کا نہیں رکھیں گے. کیوں؟ ایک پرابلم ہے بڑی. میرے بھائی, اگر آپ اتنے بڑے بزنس مین کے بھتیجے بھانجے ہیں, اس نے آپ پر رحم کھا کر اکاؤنٹنٹ رکھ لیا, آپ کو سیلری دے رہا ہے, آپ کو حق نہیں ہے کہ کمپنی کے تمام راز فیملی گیدرنگز میں بیٹھ کر کھولے. آپ کو پتا ہے 1.5 کروڑ کی پیمنٹ ہوئی ہے ابھی. کس نے کہا ہے؟ آپ کو رازوں کا امین بنایا گیا ہے, نہ صرف اپنے گھر کے خاندان کے, بلکہ کہیں بھی اگر آپ کو جاب دی جا رہی ہے آپ ان رازوں کو حفظ کیجئے. اننیسیسری گفتگو ہے. کیا تعلق ہے؟ ارریلیونٹ گفتگو ہے بالکل. جہاں پر بیٹھ کر آپ بات کر رہے ہیں, میں اس کمپنی میں تھا, فلاں شخص کے پاس اتنے روپے, اتنے کروڑ روپے آئے. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس کی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے. آپ کو پتا ہے آپ نے اس کے گھر کو خطرے میں ڈال دیا. کل 4 ڈاکو اگر کود گئے اس کے گھر میں, اس کے گھر والوں کی بے حرمتی ہوئی, خواتین کی بے احترامی ہوئی, اس کی جان چلی گئی, اس کی ناک سے اگر خون بھی آ گیا, ذمہ دار آپ ہیں. یہ سب باتیں امام سمیٹ رہے ایک جملے میں. امسک الفضل من کلامہ. اننیسیسری گفتگو مت کرو بھائی. امام فرمانے جب تم مومنین مل کے بیٹھتے ہو ہمارے بارے میں گفتگو کرو. ہمارے فضائل کم ہے کیا؟ ہمارے دشمنوں پر لعن کرو, ہمارے دشمنوں سے اظہار برات کرو, بیزاری کرو. تو یہ بات. دوسری بات نیکی کا تصور, اور پہلی بات اننیسیسری بات کرنا. یہاں تک بات ختم ہو گئی, میرا وقت بھی ختم ہو گیا تقریباً. اور مصائب کے 2-4 جملے, کیونکہ بزرگان کی, اساتذہ کی, کہ جو لوگ محبت اہل بیت میں کوئی حیثیت رکھتے ہیں, ان کا یہ حکم ہے کہ جب بھی ممبر پر جائے انسان کچھ نہ کچھ مصائب اہل بیت کا ذکر کرے. دیکھیے, نیکی کا تصور ایسا نہیں ہے کہ جو امیر المومنین نے ہم کو دیا ہو, بلکہ نیکی کا تصور امیر المومنین نے اپنی زندگی میں سمجھا کر دیا ہے. کیا نیکی کا تصور ہے؟ جانتے ہیں علی بن ابی طالب کہ مدینے میں جب میں کل راتوں کو جاتا تھا اپنی نصرت کے لیے طلب کرتا تھا, تو یہ لوگ میرے گھر پہ نہیں آئے, لیکن بیت المال سے رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ اقسمہم بالسویہ. علی بن ابی طالب 7 فضیلتیں تمہاری ایسی ہیں کہ قیامت میں کوئی تمہاری برابری نہیں کر سکتا ان کے برابر. یعنی بعض میں سوچ سکتا ہے, تلوار علی نے چلائی, ہم نے بھی چلائی, رسول کی خدمت ہم نے بھی کی, علی نے کی. 7 فضیلتیں ایسی ہیں کہ علی خدا کے سامنے کوئی جا ہی نہیں سکتا. اقسمہم بالسویہ. علی تم ہر ایک کو جب بیت المال کو تم تقسیم کرو گے تو ہر ایک کو اس کا حق دو گے. یعنی علی بن ابی طالب نے مدینے میں اپنے دشمنوں کو بھی وہی دیا جو اپنے دوستوں کو دیا. سگا بھائی آیا, گندم اس کا حق نہیں تھی, نہیں دیا. اور پھر یہ مرتبہ درجہ اتنا آگے بڑھا ہے تاریخ بتانے کے لیے. 2 فضیلتیں ایسی ہیں کسی کو نصیب نہیں ہوئی. خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, مسجد میں شہادت ملی, بس کافی تھا علی بن ابی طالب کے لیے. لیکن شخصیت اس مقام پر ہے کہ جب طبیب نے کہا مولا کائنات امیر المومنین آپ کو دودھ آپ کے لیے موافق آئے گا, آپ کے درد کو کم کرے گا, زہر کی شدت کو ختم کرے گا. دودھ کا کاسا دیا گیا, امام نے کاسہ دودھ پیا, کاسہ شیر پیا. کہا کہ ابن ملجم کو بھی جا کر پلاؤ. کہا کہ اچھا بیٹا حسن کو بلایا. کہا دیکھو اس کی مشکیں جو تم نے کس کے باندھی ہوئی ہے نا, ذرا ہاتھوں کو ڈھیلا کر دو. میں کہوں گا حق ہے نا اس کے لیے, حق ہے اس کے لیے کہ ساسات ابن سوہان جب قبر پہ گئے امیر المومنین کی, تو پہلے مصائب جو امیر المومنین کے پڑھے گئے ہیں رسول خدا کے بعد, سب سے پہلے مصائب رسول خدا نے پڑھے جناب امیر کے. اپنی زندگی میں مولا کائنات کے مصائب پڑھے. دوسرے مصائب جو پڑھے گئے مولا کائنات کے, وہ ساسات ابن سوہان نے پڑھے. اور اس کے بعد ساسات ابن سوہان گئے قبر پر, اور قبر پر مولا کائنات کی مٹی اٹھائی اور اپنے سر پر ڈالی. حل خبر القبر سائلی ہے ام قر عینا بزائری ہے ام حل تراہ علما. اللہ اکبر. میں قبر سے پوچھنا چاہتا ہوں, ساسات ابن سوہان کہہ رہے ہیں علی ابن ابی طالب کا بڑا چہیتا صحابی ہے, اور مولا کائنات نے کہا بڑا زبردست خطیب ہے. 8 یا 7 لوگ شامل ہیں مولا کائنات کے جنازے میں. جنازے کو قبر میں رکھا گیا, مٹی ڈالی گئی. امام حسن, امام حسین, محمد حنفیہ, ابو الفضل عباس, ساسات ابن سوہان اور 2-4 صحابی. اور اس صحابی نے قبر کی مٹی اٹھائی. اتنا غمگین ہے, اتنا شدید دکھ ہے, دل پھٹ رہا ہے ساسات ابن سوہان کا. مٹی ڈالی قبر کی اپنے ماتھے پر, اور یہ مرثیہ پڑھا کہ کہا کہ مولا سے, کہ قبر سے کہا اے قبر تجھے پتا ہے کہ تیرے اندر کون دفن ہے؟ کاش قبر تجھے پتا ہوتا تو تو فخر کرتی پوری زمینوں پر کہ میرے اندر کون ہے.
میں کہوں گا اے قبر تو نے مجھ سے میرا محبوب چھین لیا, میرا معشوق چھین لیا, اور بےتاب آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, دل پھٹا جا رہا ہے, اور ساسات ابن سوہان مصائب پڑھ رہے ہیں, سر پر مٹی ڈال رہے ہیں. میں کہوں گا ساسات ابن سوہان تم علی ابن ابی طالب کی اولاد نہیں ہو, جا کر گھر میں جاؤ, زینب کبریٰ سے پوچھو کہ زینب کبریٰ کے دل پر کیا تکلیف گزر رہی ہوگی. شہزادی کا دل پھٹ رہا ہوگا کہ جب امام حسن امام حسین آئے ہوں گے, کبھی شہزادی نے حسن کو دیکھا ہوگا, کبھی حسین کو دیکھا ہوگا, پوچھا ہوگا بابا کو دفن کر کے آ گئے. جب دفن کر کے لوگ آئے شہزادی فاطمہ زہرا کے پاس, شہزادی نے کہا یہ بتاؤ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی, یہ دل میں آیا کیسے کہ میرے بابا کو مٹی میں دفن کر لو. میں شہزادی سے کہوں گا شہزادی ذرا آئیے جناب زینب کے پاس. آپ کے بابا جب گئے علی مرتضیٰ موجود تھے, لیکن جناب زینب کے مصائب کو دیکھیے. جب علی مرتضیٰ کو دفن کر کے آئے تو زینب کو گلے سے لگانے کے لیے حسن حسین موجود تھے, محمد حنفیہ موجود تھے, عباس موجود تھے. کبھی حسن نے تسلی دی ہوگی, کبھی حسین نے تسلی دی ہوگی. حسن گئے دنیا سے, حسین موجود تھے زینب کی تسلی کے لیے, عباس موجود تھے تسلی کے لیے. جب حسین گئے میں کہوں گا شہزادی سے کہ شہزادی ذرا آئیے, فاطمہ زہرا زینب کبریٰ کے مصائب کو دیکھیے. پنجے تن میں سے جب بھی کوئی گیا کوئی نہ کوئی موجود تھا تسلی کے لیے, لیکن زینب کبریٰ کے مصائب اتنے شدید ہیں کہ جب حسین دنیا سے گئے تو تسلی دینے کوئی نہ آیا. ہاں لوگ آئے, خیام میں آگ لگانے آئے, تازیانے برسانے آئے حسین کے یتیم بچوں کو. اچھا لگا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطيبين. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اس عزاداری کو, اس فرش کو جس نے بھی بچھایا ہے, کوئی بھی زحمت کی, پروردگار بہترین اجر اس کو عنایت فرما. پروردگار ہماری اس عزاداری کو امام زمانے کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما. مومن مومنات جو یہاں موجود ہیں دنیا میں جہاں جہاں بھی, ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اگر ان میں کوئی تنگ دست ہے, نادار ہے, قرض دار ہے, پریشان حال ہے, بے اولاد ہے, بے روزگار ہے, اس کی مشکلات کو دور فرما. امام زمانے کو دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں ہر غم سے محفوظ رکھ, دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں ہر خوشی امام زمانہ کو عطا فرما. پروردگار امام زمانہ کے لبوں پر وہ مسکراہٹ عطا فرما کہ جو ظہور کے بعد ان کو نصیب ہوگی, جلد از جلد پردہ غیبت سے ان کو ظہور عطا فرما. پروردگار ہم کو امام زمانے کے انصار عوان میں شامل فرما. پروردگار واجبات کو انجام دینے کی, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جو مرحومین و مرحومات جن کا نام لیا گیا, جن کے اصال ثواب کے لیے مجلس ہے, ان کو اس مجلس کا ثواب پہنچے. ہمارے جوام جو نیک اعمال اس مہینے میں کر رہے ہیں پروردگار, اس میں ہمارے ذوی الحقوق, اقرباء, اعزاء, والدین, مرحومین و مرحومات, ارحام جو دنیا سے چلے گئے ان کو شریک فرما. پروردگار جو رمضان کے 2 دن باقی رہ گئے ہیں اس میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ جو کام ابھی تک نہیں کیے ہم نے وہ کام ہم انجام دے لیں اور ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے. مومنین سے گزارش ہے کہ کچھ دیر تشریف رکھیں, انتظامیہ کی طرف سے زیارت سے پہلے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے, اس لیے زیارت نہیں ہوگی, پہلے کچھ انتظامیہ بات کرنا چاہتی ہے آپ سے. درود بھیجیں محمد و آل محمد.